دیکھیں آپ سورہ بقرہ آپ اٹھائیے، سورہ بقرہ شروع ہوتے ہی آپ کو 3 کردار ملیں گے، فرشتے، آدم علیہ السلام اور ابلیس۔ اب دیکھیں یہاں پر کون کامیاب اور کون ناکام آپ ہی دیکھ لیجئے۔ فرشتے سوال کرتے ہیں، اے اللہ سبحانہ و تعالی اتجعل فیہا من یفسد فیہا، آپ پڑھیے آیت، اس کے اندر بتایا اے اللہ آپ ایسے کو پیدا کریں گے کہ مخلوق کو پیدا کریں گے کہ جو زمین میں جا کر دنگا فساد کریں گے۔ اللہ ایک معنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کام کرا اس پر انہوں نے سوال کر دیا۔ تو یہاں پر فرشتوں کو احساس ہوا بعد میں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ڈیمونسٹریشن بتایا کہ آدم علیہ السلام ہے کون، آگے کی آیتیں پڑھے تو اس کے اندر فوراً جیسے ان کو احساس ہوا، تو اب ایٹیٹیوڈ دیکھیے یہاں پر کیا ایٹیٹیوڈ ہے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سرنڈر، آج ہم گناہ کرتے ہیں لیکن سرنڈر نہیں ہو رہے، کہہ رہے نہیں اس کا بھی ایک مطلب تھا، نہیں میرے پاس ایک مطلب تھا، کچھ نہ کچھ اپنے نفس کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس گناہ کے بعد، نہیں وہ ایسا ہو گیا۔ گناہوں کو آج ہم ندامت نہیں کر رہے بلکہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ لیکن آپ فرشتوں کو دیکھیں فوراً سرنڈر۔ اب آگے پڑھیے، آدم علیہ السلام سے کہا گیا درخت کے قریب نہیں جانا، اب وہ درخت کے قریب چلے گئے تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو سندیں جمع کی ہے اس پر علماء کرام نے آج کے دور میں صحیح اور ضعیف کا کام کیا ہے، تو آتھینٹک سندیں اس میں سے نکالی ہیں۔ اس آتھینٹک سندوں میں سے یعنی کہ صحیح قصص النبیین کے روایتوں کے مطابق میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے جب چوک ہوئی کہ درخت کے قریب نہیں جانا تھا، بہرحال آدم علیہ السلام سے جب وہ چوک ہو گئی تو اس وقت آدم علیہ السلام کو اتنی ندامت ہوئی، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شرما کر جنگلوں میں بھاگ رہے تھے درختوں کے درمیان۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک درخت سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو اٹھا لو، تو ایک درخت آدم علیہ السلام فتعلقت بھی، حدیث میں کیا الفاظ آتے ہیں، آدم علیہ السلام کتنے تھے آپ جانتے ہیں، 60 ایسے ذرا، یعنی اگر آپ جو بھی تقریباً 3-4 منزلہ گھر تصور کریے آپ، اتنے بڑے تھے آدم علیہ السلام، اتنے بڑے ڈیل ڈول والا ایک جسم رکھنے والے کو ایک درخت اٹھا لے رہا ہے اور ہوا میں لٹکا، فتعلقت بھی، ہوا میں ان کو لے کر درخت نے لٹکا دیا۔ پھر اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ کہاں جا رہے تھے، کہاں بھاگے جا رہے تھے، تو آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ شرم آتی، یعنی ایک چوک ہوئی تو نافرمانی کے بعد جو کیفیت طاری ہوئی، یہ کیفیت ہمارے اندر آنا ہے۔ اب ابلیس کو دیکھیے آپ، اس سے پوچھا گیا اے ابلیس آخر کس چیز نے، ما منعک، آخر کس چیز نے تجھے روکا کہ میں نے حکم دیا اس کے بعد تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تو اب یہاں پر ابلیس کو ندامت نہیں ہے، الٹا ابلیس جسٹیفائی کر رہا ہے، کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور یہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی نیچے جاتی ہے اور آگ اوپر آتی ہے، تو میں کیسے جھکوں؟ جسٹیفیکیشن۔ آج کیا ہمارے اندر یہ عادت تو نہیں آ گئی کہ ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں اپنے گناہوں کو اور اپنے غلطیوں کو پردہ ڈالنے کے لیے اور جھوٹ استعمال کرتے ہیں، ایک جھوٹ چھپانے کے لیے اور ایک جھوٹ۔ مغفرت کہاں سے ہوگی؟ مغفرت کا جو ایٹیٹیوڈ بتایا جا رہا ہے وہ ہے ندامت، اعتراف، صفائی، پھر اس کے بعد آگے بڑھنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اگر حقوق العباد کی پامالی ہے تو ان سے ممکن ہے تو جا کر معافی مانگنا، سامنے والے کو کہنا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوگی معاف کر دو۔ یہ چیزیں کب آتی؟ جب آدمی آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے قصوں سے سبق لے گا۔ تو اس سے ہمارے لیے ایک سبق ملا کہ رمضان مبارک کا آبجیکٹو ہے ہدایت، اور ہدایت کا آبجیکٹو ہے کہ بندہ اس دنیا سے جب جائے تو مغفرت کی حالت میں جائے، گناہ کو رکھ کر نہ جائے۔ تو رمضان مبارک کے مہینے میں اتنا بڑا انتظام ہو رہا ہے تو کیوں نہ ہم اس رمضان مبارک کا اہتمام کریں۔ یہ تھی ہماری تھیم کہ رمضان مبارک اور مغفرت، اور اس مغفرت کے لیے اس کی شروعات ہوتی ہے ندامت اور فرشتوں اور آدم علیہ السلام جیسا ایٹیٹیوڈ، نہ کہ ابلیس جیسا ایٹیٹیوڈ۔